اچھا، حضور کے زمانے میں قبر کے پاس اذان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں قبر کو دفنانے، میت کو دفنانے کے بعد وہاں اذان حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ بعد میں لوگوں نے اضافہ کیا ہے اس کو، اور الحمدللہ فائدہ ہی اس سے، جس طرح حضور علیہ السلام سبحان اللہ پڑھتے تھے، اسی میں اب اذان میں بھی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، دیگر کتابوں میں، اس کتاب میں جو حدیث ہے نا اذان کی، جہاں تک ہے نا، تو اذان حضور کے زمانے میں قبر کے پاس اذان نہیں دی جاتی تھی، بہت ساری چیزیں سرکار کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، پھر بعد میں ہونے لگی ہے، اسی میں سے ایک یہ چیز بھی اذان بھی ہے۔ پہلے کے زمانے میں بہت کچھ تھا تو یہ نہیں، جیسے حضور کے زمانے میں سبحان اللہ پڑھے، لوگ بیٹھ کر پڑھتے تھے، پھر ایک دور آگے بڑھا، لوگ حافظوں کو اپنی قبروں کے پاس بٹھاتے تھے، پھر دور ایسے ہوا کہ حافظوں کو بھی چھوڑ دیا لوگوں نے، تو آپ کچھ شارٹ دے دیں، ایک چھوٹا سا کام دے دیں، اتنا بڑا نہیں کر سکتے، کم سے کم آزادی پکار دو۔ مطلب حالات کے حساب سے علماء کرام لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں، جیسے اب کسی کو کہو کہ یار ایک حافظ بٹھا دو قبر کے پاس، تو بڑا مشکل کام ہے، کون بیٹھے گا؟ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر قوم میں، ہر خاندان میں حافظ ہوتے تھے، تو جیسے باپ کا انتقال ہوا، بیٹا حافظ ہے تو الحمدللہ وہ تو شوق سے بیٹھے گا، اس کو بولا جائے تو اب دور گزرتے گزرتے لوگ جب دین سے دور ہوتے گئے تو کچھ چھوٹی چیزیں بھی ان کو دی کہ کام چھوٹا کرو لیکن کچھ بڑا ہو جائے، اسی میں ایک اذان ہے کہ آدمی اگر قبر کے پاس اذان پکارتا ہے، اور وہ بھی تب جیسے دفنا کے آ رہے ہیں اب اذان پکارو، اب اچھا اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کو بھگا کے ہی اذان دیا ہے، ہمارے یہاں اصل میں کرتے یہی ہے کہ سب چلے جاؤ آزان دینا ہے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام دیکھیے وہاں کھڑے تھے۔ اب اچھا کچھ لوگ سوچتے یہ ہیں کہ جب تک سب چلے نہ جائے تب تک سوال جواب نہ ہو، کچھ سوچتے یہ ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہاں، اصل یہ معاملہ یہاں پر ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک سب چلے نہ جائے تب تک سوال جواب نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں پہلے کے زمانے میں تین تک لوگ حافظ بیٹھا دیتے، یا 3 دن تک ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا؟ سوال جواب کرنے والے فرشتوں کو باہر کی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، اب وہ مردہ آخرت کو پہنچ گیا ہے، اب باہر کوئی کھڑا ہے نہ ہے اس سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ جیسے ہی لوگ دفنات کے فارغ ہو گئے، یہاں دفنا کے بند کی آپ نے قبر، وہاں پر منکر نکیر آ گئے، سوال و جواب شروع۔ اب اسی وقت سوال و جواب شروع ہے، ٹھیک ہے؟ اب لوگ دفنائے بند کیے، سوال و جواب شروع، باہر سے کوئی صدا لگاتا ہے، باہر کی جتنی آوازیں ہوتی ہیں ساری آوازیں مردہ سنتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات یاد رکھیے گا، باہر کی جو قبر کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ ساری آواز، یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی لوگ پلٹ کے جاتے ہیں تو ان کی چپلوں کی آہٹ بھی وہ قبر کا مردہ سنتا ہے۔ یہ حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں، جنہوں نے شروع سے درس میں بیٹھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ حضور علیہ السلام جنگ بدر کے دن، جب جنگ بدر سے آپ جیت گئے، سارے کافروں کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا، تو حضور علیہ السلام بدر کے کنویں میں لاشوں کے پاس، کافروں کی لاشوں کے پاس آپ جا کے فرما رہے تھے، ابو جہل بھی تھا اس میں، بہت بڑے بڑے کافر تھے، تو حضور ان سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ انجام کو پہنچ گئے، تم کو تمہاری سزا مل گئی۔ تو عمر فاروق اعظم نے حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مردے تم سے زیادہ سن رہے ہیں، حضور نے یہ جواب دیا تھا۔ یعنی جیسے آدمی مرتا ہے نا اس کی سننے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ زندگی تک تو آدمی انسان تھا، بہت ساری بندشیں تھی، لیکن جیسی موت ہو گئی اس کی روح آزاد ہو گئی، اب اس کی طاقت الحمدللہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بڑھنے کا فائدہ ہے کہ باہر کی دور تک کی آوازیں وہ بندہ سنتا ہے۔ اب جب باہر کی آوازیں سنتا ہے مرنے والا، جب وہ کافر سن سکتے ہیں بدر کے میدان کے، تو الحمدللہ ہمارے تو مومن دفناتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں۔ اب ان سے سوال ہو رہا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماں تقول فی حق حاضر رجل، حضور کو دکھا کے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 سوال ہوتا ہے نا۔ اب اس طرف یہ 3 سوال ہو رہے ہیں، ایک طرف آزان ہو رہی، اب سوچے آزان میں حضور کا ذکر ہے کہ نہیں؟ حضور کی اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر اگر ان کو یاد آ گیا محمد تو ہمارے رسول ہیں، سبحان اللہ، تو وہ جواب بھی دے دے گا۔ وہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارا دین، تمہارا رب کون ہے، تو آزان میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے نا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کو اللہ بھی یاد آئے گا۔ جب اللہ یاد آئے گا تو اللہ کا جواب بھی دے گا۔ اور آزان مطلب دین اسلام، اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تو آزان سے مسلمان کا تو پہچان ہے۔ آپ کہیں انجان جگہ میں جاتے ہیں اور کہیں سے آزان کی آواز ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، نہیں مسجد ہے یار، نماز کا وقت ہے چلو، مطلب آزان اسلام کی پہچان ہے۔ جب آزان اسلام کی پہچان ہے تو آزان سن کر کے اسے اسلام بھی یاد آئے گا، پھر جواب بھی دے گا۔ وہ آپ کہو گے عربی، کسی کے ذہن پہ آئے آزان تو پوری عربی میں ہے، اب ایک ایسا آدمی جو عربی سمجھتا نہیں وہ مرا تو وہ کیسے سمجھے گا؟
تو آپ جواب اس کے سنیے گا، مرتے ہی آدمی عربی کا بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. عربی زبان آتی ہے ان کو، مرنے والے کو جیسے مر گیا نا تو اس کو عربی زبان قدرت کی طرف سے آتی ہے. جی ہاں، کسی ہندوستانی کو قبر میں ہندی میں نہیں پوچھا جاتا تمہارا رب کون ہے، چاہے مرنے والا ہندوستان کا، چاہے انگلستان کا ہو، چاہے بنگال کا ہو، چاہے بہار کا ہو. مرنے والا کسی زبان، کسی مذہب، کسی بھی بھاشا سے وہ تعلق رکھتا ہو، یہاں تک کہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس سے سوال عربی ہی میں ہوگا. مرنے والا عربی میں جواب، مسلمان کیا کفار بھی عربی میں جواب دیں گے. مسلمان کو سمجھ بھی آتا ہے، کفار بھی عربی میں جواب دیں گے، سوال کو سمجھیں گے بھی. اور عربی میں جو جواب نہیں بن پڑے گا تو وہی بولیں گے ہمیں پتہ نہیں، تو وہ ہندی میں نہیں بولیں گے، عربی میں ہی بولیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں. تو عربی ان کو سمجھ میں آئے گی. تو اذان اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اذان سے الحمدللہ مومن کو قبر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہاں، اسی وقت جیسے آپ دفنائیں اس وقت آ جاتے ہیں. اذان سے بھی اس کا لینا دینا نہیں کہ آپ اذان پکارو گے تبھی وہ آئیں گے. آپ دفنا کے فارغ ہوئے وہ لوگ آئے، اس لیے دفنانے کے بعد فوراً اذان دی جاتی ہے. اذان سے بڑا فائدہ ہے. ہاں، آپ اسی وقت سوال ہو رہا ہے، اسی وقت اذان ہو رہی، تو اس اذان سے ان کو سوالوں کے جواب یاد آ جاتے ہیں. یہ اذان کو دینا چاہیے. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں کہ دفنانے کے 10 منٹ 15 منٹ، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. آپ نے دفنا کے فارغ ہوا، ان کو آنا ہے تو اپنے یہاں دفنا کے فارغ ہوگی تو اذان پکارتے ہیں، سیم ٹائم ہو جائے. کرم فرمائے اللہ، سیم ٹائم ہو جائے. اب جب سیم ٹائم ہو جائے گا تو جواب اس کو الحمدللہ اذان کی سننے سے مل جائے گا. نہیں تو بھیڑ رہے، کچھ بھی رہے، دفنانے کے فوراً بعد ہی لوگ واپس ہی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے سیل ڈالا، لوگوں نے دفنایا، دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ ہوتی ہے، پھر الحمدللہ فاتحہ کے بعد اذان ہی ہوتی ہے. کچھ تیسرا کام تو بھیڑ کتنے بھی رہے، کام تو یہی ہوتا ہے. نہیں مطلب جب تک بند نہیں کریں گے تب تک سوال جواب نہیں ہوگا، بند ہونے کے بعد ہی سوال جواب. جب تک بند نہیں ہوتا تب سوال جواب نہیں ہوتا. بند ہونے کے بعد بھیڑ کتنے بھی رہے، لوگ تو بس یہ 2 اپنے 3 بار ڈالے، لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تک آدمی ظاہر سے بات سیل نہیں بند ہوگا تب تک فرشتے کیوں آئیں گے؟ سیل بند ہوگا، لوگ دفنا کے فارغ ہوں گے، پھر فرشتے آئیں گے. اور جب دفنا کے فارغ ہوئے تو فوراً اذان پکاری جاتی ہے. الحمدللہ. تو اذان سے بہت فائدہ ہے. دیگر کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جہاں اذان ہوتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے. جیسے آپ کے یہاں تیز بارش ہوتی ہے، آندھی آتا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اذان ہی یاد آتی ہے. جب زلزلے آتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ اذان یاد آتی ہے. اب زلزلے کے وقت اذان کیوں پکار رہے ہیں؟ آندھی طوفان کے وقت اذان کیوں پکار رہے ہیں؟ یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ زلزلہ آئے، تیز آندھی آئے، اندھیرا چھا جائے، دن کو سورج گرہن کی وجہ سے اندھیرا چھا جائے تو اذان پکارنی چاہیے. یہ حدیث میں ہے. مطلب اذان اگر پکارتے ہیں تو مصیبت دور ہوتی ہے، زلزلہ چھٹتا ہے، اندھیری چھٹتی ہے، طوفان کم ہوتا ہے. تو جب اذان سے مصیبت چھٹتی ہے تو اس اذان سے ہماری میت کی مصیبت چھٹ گئی تو کیا کہنے. اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار اذان ہے تو نماز کہاں ہے؟ اب جن کو نہیں دینا ہے تو 100 سوال پوچھتے. جب اذان آپ دیتے ہیں تو نماز بھی تو ہونا چاہیے. تو آپ ان سے پوچھنا کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی تو آپ اذان پکارتے ہو، وہاں کون سی نماز ہوتی ہے؟ جب طوفان آتا ہے اس وقت بھی اذان پکارتے ہو، وہاں کون سی نماز ہوتی ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے تب اذان پکارتے ہیں، وہاں کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہاں تو کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اذان اور نماز ایک دوسرے کے لیے کمپلسری نہیں ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپلسری اذان ہو تو نماز ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے. جیسی اذان ویسی نماز، ایسا اسلام میں نہیں ہے. 5 وقت کے لیے اذان ہے ضرور، لیکن حضور نے زلزلے کے وقت، اندھیرے کے وقت، طوفان کے وقت، تیز بارش کے وقت، مصیبت کے وقت، ساری آپ راستہ بھٹک گئے، یہ بھی حدیثوں میں، آپ راستہ بھٹک گئے، کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اذان پکاریے، اذان کی برکت سے آپ کو راستہ مل جائے. سبحان اللہ. یہ روایتوں میں ہے. تو اذان ہے فوراً نماز، ایسا کچھ ہے نہیں اسلام ہے نا. اور پھر یہ کہ مرنے والا مر رہا ہے، سوال جواب کرنے سے پہلے لوگوں کو سمجھنا چاہیے مرنے والا مر رہا ہے، اس کے بازو میں قبر کے بازو میں اذان پکار رہا ہے. کوئی ڈی جے لگا کے ناچ گانا نہیں کر رہے، اذان ہو رہی. اذان میں اللہ کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، دین کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. تو پورا دین ہے وہ. اب دین کا کام اگر ہو رہا ہے تو اس سے کیا لینا ہے؟ بعض لوگ جو فاتحہ پڑھتے، قرآن کی آیت پڑھتے، اس میں بعض لوگ کہتے کہ وہاں کا کے لیے فاتحہ پڑھ رہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. فاتحہ اگر بری لگ رہی تو ہر جگہ بری، یہ کوئی ضروری نہیں. مرنے والا مرا تھا، آپ نے اپنے نبی کا سنا، نبی سبحان اللہ پڑھ رہے تھے. جب آپ کا نبی پڑھ رہے تھے تو آپ کو پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ تو کوشش کریں، اللہ کرم فرمائے کہ اپنے جو مرحومین ہیں دفنانے کے بعد ان کی قبروں میں اس وقت بھی تازہ بھی، اور اس کے علاوہ جب آپ کو موقع ملے، قبرستان گئے آپ تو اپنوں کے قبروں کے قریب ضرور جائیں.
یہاں تک کہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کا اپنا قبرستان میں گیا اور اس کا کوئی اپنا دفن بھی ہے اور وہ اس کی قبر کے پاس نہیں گیا تو اس قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، دور سے دیکھتا تکتا رہتا ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ آئے گا میرے پاس، آئے گا میرے پاس، لیکن آپ نہیں جاتے، وہ دفنا کے وہیں سے چلے جاتے، آپ کا اپنا آپ کو آپ کے انتظار میں بیٹھا رہ جاتا ہے، جبکہ وہاں ان سے کوئی ملنا جلنے والا نہیں، آپ آتے تو ان کو کتنی انسیت حاصل ہوتی، لیکن آپ بھی نہیں گئے۔ اس لیے جب بھی آپ قبرستان جائیں، چاہے کسی کی میت میں گئے یا ایسے ہی گئے، اگر آپ کو قبریں کھینچنا نہ پڑتے ہو، یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ اپنوں کی قبروں تک جانے تک آپ کو اگر کسی قبر کے اوپر سے جانا پڑے گا تو پھر دور سے ہی پڑے، لیکن راستے میں اگر قبریں نہیں پڑ رہی ہیں تو پھر اپنوں کی جہاں قبریں ہیں ان کے پاس تک جا کر کے پھر ان کے سرانے پیتانے جہاں پر بھی آپ کو جم رہا ہو وہاں جا کے کھڑے ہو کے کچھ دیر کھڑا رہنا چاہیے، کچھ پڑھنا چاہیے، آپ کے جانے کی وجہ سے ان کو انسیت حاصل ہوتی ہے، سبحان جانا چاہیے، قبروں کے پاس جانا چاہیے۔ ماں کی قبر کی تو کتابوں میں آتا ہے کہ ماں کی قبروں کے پاس جو شب جمعہ کے بارے میں خصوصی فضیلت ہے کہ جو شب جمعہ ہے، جمعہ کا جمعرات کا دن جانے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو شام کو جانے کی فضیلت ہے، بالخصوص طور پر جمعہ کے دن کی خاص فضیلت ہے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے کی۔ حضور علیہ السلام نے زیارت کی ثواب اور فضیلت ارشاد فرمایا، تو جانا چاہیے، مومنین کی قبر کے پاس جانا چاہیے۔ ان کی روحیں تو کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے ان کی روح نکلتی ہے تو ایک گندے باکس میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کی روح آزاد نہیں ہے، گھومتی پھرنے کا کام ہی نہیں، فوراً قبض کیے گندے باکس میں اس کو بند کیے اور کہیں گندی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے، قیامت تک وہ اسی میں بند رہتی ہے۔ وہ کسی کو بھوت ووت پکڑتا ہے، کسی کا نام لیتا ہے نا، وہ ایک 100% جھوٹ بولتا ہے، وہ بولتے ہیں نا، جیسے کسی کے اوپر بھوت آیا لوگ بولتے ہیں کہ ارے وہ بھٹک رہی تھی روح اسی کی روح آ گئی، کوئی کسی کی روح کسی یہ بھٹکتی بھوت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہوتا وہ جنات اور شیطان، وہ شیطان جھوٹ بولتا ہے کہ میں وہ فلاں نام لیتا ہے، دیکھتے ہیں آپ کسی کے اوپر آتا ہے جب نام لیتے ہیں نا، تو نام جب لیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ارے باپ رے وہ اسی کی روح ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ ہر جو کفار میں سے بھی ہے ان کے پاس ان کے ساتھ بھی شیطان رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی شیطان رہتے ہیں اور شیطان اس کو بھٹکاتے گھماتے پھراتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بھر اس کے ساتھ جو شیطان رہا وہی شیطان کسی کے اوپر آیا اور اسی کا نام لیا اور اس کی پوری ہسٹری بھی بتایا۔ لوگ یقین کب کرتے ہیں معلوم؟ تب کرتے ہیں جب ان کی زندگی کی جڑی ہوئی کچھ خاص بات بتا دیتے ہیں کہ میں وہاں مرا تھا، ایسے مرا تھا، مجھے اس نے مارا تھا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تو سب بتا رہا، سب بتا رہا مطلب اسی کی روح ہے، تو وہ سب جو بتاتا ہے نا وہ اس کے ساتھ کی جنات بتاتا ہے، اس کے ساتھ جو شیطان ہر وقت رہتا تھا وہ اس کے بتانے سے بتاتا ہے، اس کی روح کسی کے اوپر نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے؟ جمعہ کے دن کی بھی فضیلت، جمعہ کے بعد مطلب جمعہ کے دن آفتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے جمعہ کا دن ہے، ہاں چاہے جمعہ کے بعد جائے تو جمعہ کے پہلے جائے برابر ہے۔ تو کسی کو بھوت جو پکڑتا ہے وہ بھوت نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان، جنات، شریر جنات جو ہوتے ہیں نا وہ وہی پکڑتا ہے، نام کسی کا لے وہ جھوٹ بول رہا ہے، 100% جھوٹ، اس جھوٹ میں تو کوئی سچ کا شائبہ بھی نہیں، سچ کی خوشبو بھی نہیں۔ کفار کی روح کو قید کر لیا، جب قید کر لیا گیا تو وہ کیسے آئے گی کسی کے پاس، کیسے پکڑے گی کسی، قید میں رہتی ہے اس کی روح۔ درود پاک سنائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔